بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کا مقصد علماء سے رہنمائی حاصل کر کے دین کے تذکرے کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ اللہ کی نافرمانی سے کیا مراد ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین، نافرمانی کی ہر کوئی اپنے طریقے سے تعریف بیان کرتا ہے۔ جیسے بعض لوگ نیکی کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھانا بس یہ نیکی ہے، لیکن بعض اوقات کسی کا دل دکھانا عبادت بھی بن جاتا ہے، دل آزاری ثواب بن جاتی ہے اگر اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی آپ عبادت کرتے ہو۔ تو والد کا دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ وہ اتنے رنجیدہ ہوئے، کہنے لگے کہ میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، جاؤ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بدتمیزی نہیں کی، فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ سے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خواہشات کے ایسے غلام ہو جاتے ہیں کہ ان کو صرف وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو ان کی خواہشات میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جو چیزیں ان کی خواہشات میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ان کی کھوپڑی میں آتی ہی نہیں ہیں، وہاں ان کا دل بصیرت سے کام نہیں لیتا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت مرتبہ سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ قوم کہتی ہے کہ آپ کی باتیں ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ہم نے ان کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور فرمایا کہ آخرت میں میرے پاس ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ میں فرما برداروں کی فہرست میں ہوں یا نافرمانوں کی فہرست میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف۔ اس چیز کو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کس سے کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ میری نافرمانی یہ ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے نافرمانی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، فرمایا جہاں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا تو نافرمانی کس نے کی؟ جس نے اس ٹکراؤ کے وقت آخرت کو برباد کر کے دنیا کو فوکس کیا، اس نے نافرمانی کی۔ مثلا آپ دکان پر بیٹھے ہیں، گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز آ جاتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے حی علی الصلاۃ پر لبیک کہا اور نماز کی طرف آ گیا، اس نے فرما برداری کی۔ اس وقت جس نے نماز کو مؤخر کیا اور دکانداری میں لگا رہا، اس نے نافرمانی کی۔ یعنی نافرمانی یہ ہے کہ نماز کو دنیا کے لیے مؤخر کر دیا۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی۔ چھوڑنے کے بارے میں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، اس تحقیق اس نے کفر کیا، یعنی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے مؤخر کرنے کی، کہ میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ اس نے نافرمانی کی۔ ہاں، دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا تو اس نے آخرت کی فکر کرنے کی بجائے اس کو مؤخر کر دیا اور دنیا پہ فوکس رکھا۔ اسے کہتے ہیں نافرمانی، جو اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے اذان کی آواز لگائی جاتی ہے تو میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ اللہ کے ہاں حساب کے دن کا خوف ان لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میرے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اسے اتنا احساس ہو کہ وہ اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روک لے جو میں نے حرام کی ہیں۔ ایک کام ہمارے رب کے ذمے ہے اور ایک کام ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے یہ ہے کہ وہ ہمیں رزق دے گا، اور ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے، نافرمانی نہیں کرتی۔ اور کتنی محبت سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ اے میرے بندے، اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا ہی نفع ہے، اگر میں کچھ کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا ہی نفع ہے۔ تو تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف لوٹ آؤ، میں تیرا رب بڑا ہی کریم ہوں۔ میری طرف لوٹ آؤ، میں تیرا رب بڑا ہی کریم ہوں۔ اللہ تو اس گھڑی کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور واپس میری طرف آئے، میں اس کو معاف کر دوں اور اس کو جنت میں بھیج دوں۔ یہ انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ دوستو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔